السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 68 69 یہ دو آیات پیش کی گئی۔ سامعین کرام، اس سے پہلے جو چند آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 طرح کے مشروبات کا ذکر فرمایا، جس کا تذکرہ ہم نے کل آپ کے سامنے کیا تھا۔ پانی، دودھ، شراب اور شہد، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو مہیا ہیں، اور آخرت میں بھی جنت میں بھر بھر کر کے دیا جائے گا۔ 3 چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے، پانی کا، دودھ کا اور شراب کا ذکر ہو چکا ہے، جس کی تفصیل کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ابھی یہاں پہ شہد کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی، شہد کے مکھی کی طرف وحی کی۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور پورے قرآن کریم میں النحل کا ذکر یہیں پہ ہے، اسی لیے اس سورت کا نام بھی النحل رکھا گیا ہے۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی، جو ذباب یعنی جو عام مکھیاں ہوتی ہیں اس سے بڑی ہوتی ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، آپ کے رب نے شہد کے مکھی کی طرف وحی کی۔ وحی کی مطلب یہ کہ اس کے دل میں القاء کیا، اللہ نے اس کو سکھلایا، تعلیم دیا، اس کے دل میں بات ڈالی۔ جیسا کہ ایک بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ سب سے پہلے ماں کے چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہاں سے اپنا رزق حاصل کرے۔ اس کو بتایا نہیں جاتا ہے، اللہ اس کو بتاتا ہے، اللہ اس کو سکھاتا ہے۔ حالانکہ اس وقت میں بچہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے حالت میں نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اس کو سکھاتا ہے کہ دیکھو تمہارا رزق جو ہے تمہارے ماں کے دودھ میں ہے، اور بچہ اس طرف لپکتا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں پر اس کا مطلب یہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہد کی مکھیوں کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وحی کرتا ہے، اس کے دل میں بات ڈالتا ہے، اور وہ ایسا کرتی ہے۔ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کے بیلوں میں اپنا گھر بنا، اپنا چھتا۔ شہد کی مکھی کا چھتا دیکھتے ہیں، سیلنگ میں بھی لٹکا رہے گا، پیڑوں میں بھی لٹکا رہتا ہے، اور جو انگور اور دوسرے قسم کے جو لترنے والے جو بیل ہوتے ہیں اس میں بھی لٹکا دیتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں کس نے سکھائی اس کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اصل میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کا، اس کے دل میں یہ ہنر اللہ نے سکھلایا کہ وہ شہد کی مکھی جو ہے ایسا چھتا بناتی ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کسی ماہر انجینئر نے اس کو ڈیزائننگ کیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اس کے اندر جو خانے ہوتے ہیں وہ 6 پہلو والے یعنی ششٹکون مسدس ہوتے ہیں۔ ہر خانے کو آپ گنتی کر کے دیکھیں گے، اس میں 6 کونے ہوں گے، اور ہر خانہ بالکل ایک کے برابر لمبائی کا ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوگا، بالکل ایک طرح کا بالکل بنایا ہوا ہوگا۔ دیکھنے والے کو دیکھنے میں لگے گا کہ بالکل ایک طرح کا ہے، اور ان دونوں خانوں کے بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ جس میں کوئی چیز جا سکے۔ شہد کی مکھی مختلف پھلوں سے، پھولوں سے رس چوس کر کے اسی چھتے کے اندر، اس گھر کے اندر وہ شہد کو اسٹاک کرتی ہیں، اور باہری خانے میں پہرے دار مکھیاں بالکل لٹکی رہتی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ کوئی اس کو چھیڑے نہیں، کوئی دوسرے کیڑے مکوڑے، کوئی دوسری مکھی آ کر کے اس کے اندر گھسے نہیں، اس لیے وہ آ کر کے پہرا دیتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کے مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور وغیرہ کے بیلوں میں اپنا گھر یعنی اپنا چھتا بنا اور وہاں پر شہد کو اسٹاک کر۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا، پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس کر اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے رستوں پر چل. ہر طرح کے پھل سے، ہر طرح کے پھولوں سے رس چوس کر اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے بتائے ہوئے رستے پر چل. شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہے اس کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کا نام یعصب ہوتا ہے، اس کی سردار ہوتی ہے اس کی ملکہ، وہ اسی کے حکم سے باہر نکلتے ہیں. اور جب کبھی شہد کی مکھیوں کا جھنڈ اس ملکہ کے ساتھ نکلتی ہے جھنڈ نکلتا ہے جب، تو تمام کے تمام بالکل ڈسپلن کے ساتھ اپنے مالکہ کی پوری حفاظت کرتے ہوئے سب ایک ساتھ نکلتے ہیں. اس انداز میں نکلتے ہیں کہ اس کے ڈسپلن کو دیکھ کر کے انسان حیران ہو جائے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہاں اس کا چھتا ہے اور دور دراز علاقوں میں جا کر کے مختلف پھلوں کے، پھولوں کے اور میٹھے چیزوں کے رس کو چوس کر کے کتنی بھی دور چلی جائے، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا علم، ایسا ہنر دیا ہے، ایسی چیز اس کے اندر ڈالی ہے کہ دور دراز علاقوں میں جا کر کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر کے واپس جب لوٹے گی تو اسی اپنے چھتے میں، درمیان میں چاہے دوسرے چھتے کیوں نہ ہو، کہیں دوسرے جگہ نہیں جائے، جو اس کا چھتا ہے وہیں پر ہے. یہ ساری چیزیں اس کو کس نے سکھلایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا. اللہ نے اسی بات کو بتلایا کہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر آپ کے رب نے اس کو یہ حکم دیا کہ ہر قسم کے پھلوں سے، ہر قسم کے پھولوں سے رس چوس کر کے جو راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا ہے، جس راہ کو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، اس راہ پر چلتے ہوئے ادھر ادھر بھٹکے بغیر جو تمہارا چھتا ہے وہاں پر آ کر کے شہد کو اسٹاک کرو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید بتلایا. یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی جھلک کو دکھلا رہا ہے کہ اللہ کے بندے کدھر بھاگے جا رہے ہیں، کیوں شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں نفس پرستی میں پڑے ہوئے ہیں، کیوں دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ قدرت کاملہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو اللہ بتلا رہا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ یہ سب چیزیں اس لیے بتلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ نے مزید آگے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآیۃ لقوم یتفکرون. اللہ نے فرمایا کہ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کے مشروب نکلتے ہیں جس کو شہد کہا جاتا ہے. مختلف رنگوں کے مشروب یعنی شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفایابی ہے، اور یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے چھتے کو بناتی ہے، اور بنانے کے بعد پھر اللہ کے حکم سے دور دراز علاقوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں جا کر کے مختلف پھلوں سے، پھولوں سے اور میٹھی چیزوں سے رس کو چوس کر کے پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے آ کر کے اسی چھتے میں پھر آتا ہے، اور آ کر کے جو شہد ہے اس شہد کو پھر اس کے اندر اسٹاک کرتا ہے، رس کو اسٹاک کرتا ہے اور وہ شہد بنتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے بنتا چلا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اسی رس کو جب وہ چوستا ہے اور آ کر کے پیٹ سے جب نکالتا ہے تو وہ رس جو ہے وہ شہد بن کر کے نکل جاتی ہے اور آ کر کے اس چھتے میں جمع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا یابی ہے. شہد کئی طرح کا ہوتا ہے، اس کے رنگ کو آپ دیکھیں گے، کوئی شہد جو ہوتا ہے وہ زردی مائل ہوتا ہے، کوئی شہد سفیدی مائل ہوتا ہے، کوئی شہد سرخی مائل ہوتا ہے، کوئی شہد سیاہی مائل ہوتا ہے. یہ سارے شہد کے جو الگ الگ رنگ ہوتے ہیں اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں. تاہم جتنے بھی شہد ہوتے ہیں اس کے اندر کامن کچھ خصوصیت ہوتی ہے، چاہے جس طرح کا بھی جس رنگ کا بھی شہد ہو، اگر وہ واقعی شہد ہے تو اس کے اندر بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا یابی ہے. اگر وہ واقعی شہد ہے، اس کے اندر کوئی مکسنگ نہیں ہے، تو وہ شہد مختلف بیماریوں سے شفا یابی ہے. شرط یہ ہے کہ انسان کی سوچ بری نہیں ہونی چاہیے. سوچ اگر بری ہوگی تو جیسا سوچ ہوگا اللہ اس کو ویسے ہی کر دیتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا یابی رکھی. دیکھیے ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الطب، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، ڈائریل پرابلم ہو رہا ہے، موشن ہو رہا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اس کو شہد پلاؤ، حالانکہ شہد گرم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی نبی نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جاؤ اس کو شہد پلاؤ۔ آیا، اس نے اپنے بھائی کو شہد پلایا، آ کر کہنے لگا کہ شہد پلایا تو پیٹ کے اندر اور گڑبڑی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بات سچی ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ پھر سے شہد پلاؤ۔ دوسری مرتبہ گیا، پھر شہد پلایا، پھر آ کر کے کہا کہ پیٹ اور خراب ہو گیا ہے، کہا کہ جاؤ اللہ کی بات سچی ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد پلاؤ۔ شہد پھر پلایا تو کہا کہ اس کو تو اور زیادہ لوز موشن ہونے لگا، کہا کہ جاؤ اللہ کا قول سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ شہد پلاؤ۔ جب وہ جا کر کے تیسری مرتبہ شہد پلاتا ہے تو شہد پلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو شفا یابی مل جاتی ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب الطب کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا یابی ہے، پچنا لگانے میں، شہد میں اور آگ سے داغنے میں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگ سے داغنے میں اپنی امت کو منع کرتا ہوں کہ آگ سے داغوں میں، یعنی بہت ساری بیماریوں کے لیے آگ سے اگر داغا جائے تو وہاں پر وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ بھی علاج کا ایک طریقہ ہے، اس میں شفا یابی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لہذا یہ ناپسندیدہ علاج ہے۔ سامعین کرام، شہد کی ایک دوسری خصوصیت جو کامن تمام شہد میں ہوتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی چیز میں شہد کو ملا دیا جائے تو وہ چیز بہت دنوں تک اپنے اصلی حالت پہ برقرار رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے سے ہی جو طبیب، جو حکیم لوگ ہوتے ہیں، جب وہ دواؤں کو کوٹتے ہیں تو اس میں دوسری چیزوں کو ملانے کے بجائے اس میں شہد کو مکس کر کے معجون بناتے ہیں۔ اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے، شیریں بہترین ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جس دوا کے اندر جو دوا کو کوٹ کر کے اس میں شہد ملایا گیا وہ دوا بہت دنوں تک رہ جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ چونکہ شہد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں کا علاج رکھا ہے، جب دوا میں اس کو مکس کر دیا جاتا ہے تو مزید اس کا اثر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ 3 فائدے ہوتے ہیں دواؤں میں شہد ملانے کے لیے، اور یہ خاص خصوصیت اللہ نے شہد میں رکھا ہے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیے کہ یہ شہد کس سے نکلتا ہے، کس کے پیٹ سے؟ شہد کی مکھیوں کے، جس کو مدھو مکھی کہتے ہیں، شہد کی مکھیوں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ اب یہ شہد کی مکھی بذات خود بڑا ہی زہریلا جانور ہے، کبھی کسی انسان کو ڈس لے تو اس کے چمڑے پر پھولن آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر جلن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زہریلا ہے۔ ابھی اسی زہر سے وہ اپنے شہد کے چھتے کا جو ہے کی حفاظت کرنے کے لیے وہ بالکل ایبل ہے، وہ کہ اپنے ہر حال میں اپنے چھتے کا جو ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے۔ آدمی کو جب شہد کا چھتا نکالنا ہوتا ہے، اس کا گھر نکالنا ہوتا ہے، تو پہلے وہ اپنے جسم پر کپڑا لپیٹتا ہے، مختلف قسم کی دوائیوں کو اپنے جسم پر ملتا ہے، اور شہد کا چھتا نکالنے سے پہلے نیچے سے جو ہے وہ آگ کی دھونی دیتا ہے تاکہ شہد کی مکھیاں سب اڑ جائے، اور تب جا کر کے نکالتا ہے۔ پھر بھی شہد کی مکھی اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، بہت زیادہ ذہن دیا ہے، اس لیے بہت ساری چیزوں کو ڈج دے کر کے وہ چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو شہد حاصل ہوتا ہے وہ ایسے زہریلے مدھو مکھی سے، لیکن شہد کیا ہوتا ہے؟ انتہائی شیریں، بہت ہی میٹھا، اور اللہ نے اس میں انسانوں کے لیے شفا یابی رکھی ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس۔ شہد کے مکھی کے پیٹ سے ایسا مشروب نکلتا ہے جس کو شہد کہتے ہیں، جو لوگوں کے لیے بہت ساری شفا یابی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یہ جو پروسیجر ہے شہد کے آنے کا، شہد کے مکھی کے تمام باتوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے، اس پر اگر انسان غور کرے تو غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ نہیں ہے کہ اللہ نے بڑا میٹھا، بڑا لذیذ اور ذائقے دار پینے کا سامان دیا، یہ اصل نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان اس میں یہ غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جانور، جو مکھیاں پیدا کی ہے، اسی کے محصل سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہاں پر یہ بھی غور و فکر کرنے کا ہے کہ ایک معمولی مکھی کتنی پروسیجر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق شہد کو وہ لوگوں کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہ چیز اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ اگر جواب ہے نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کو صاحب اختیار سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔ اس دنیا میں اگر کوئی پورے کائنات کے اندر عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ، لہذا اللہ کی خالص وحدانیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا